السلام علیکم جی، ویلکم ٹو یو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور زندگی تیرے نام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ زنیرہ خان کا خوبصورت ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اگر یہ ناول آپ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آواز کو میوٹ کر دیا کریں، پھر خود ریڈ کیا کریں۔ اور تو چلتے ہیں آج کی خوبصورت سی ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ گھر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اماں، پھپھو، ہیرا، رافع اور وجدان۔ زہرا نے ایک نظر دیکھتے ہوئے سب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے ایک ناگوار سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ زہرا نے ہیرا کو دیکھا، ہیرا نے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ رافع اٹھا تھا اور اس کی طرف آیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تھا۔ تم کون ہوتے مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ میں تمہیں جواب دینی ہوں، میری امی موجود ہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ پر وہ دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کے ہونٹ سے خون رس پڑا تھا، نچلا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا۔ زہرا نے آنکھیں پھاڑ کر رافع کو دیکھا تھا جو لب بھینچے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ بتاؤ، آفس ٹائم میں کس سے ملنے گئی تھی؟ تم شام کی اس وقت آ رہی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ کوئی تم سے سوال بھی نہ کرے؟ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ہاتھ سے اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مانی، اب میں مزید اس کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ جلدی جلدی اس کا نکاح مجھ سے کریں اور اسے میرے حوالے کریں تاکہ اس کا دماغ زمین پر اتارا جا سکے، ورنہ آپ بہت پچھتائیں گے۔ وہ مڑا تھا اور غصے سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پھوپھو بھی اٹھی تھی اور کمر پر ہاتھ جما کر بولی تھی۔ شمسہ بیگم، سنا تم نے کیا کہہ کر گیا ہے میرا رافع؟ اب تم شادی کی تیاری کرو، اپنی لڑکی پر نظر بھی رکھو، بہت سر پھری ہو گئی، اپنی منمانیاں کرتی پھر رہی ہے، جلدی سے اسے سر سے اتارو ورنہ یہ لڑکی بہت ذلیل کروائے گی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کام میں پھنس گئی ہوگی ورنہ کبھی اتنی دیر نہیں کرتی۔ اور معاف کیجیے گا، میں نے اپنی بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی اور شادی مہینے بعد جو تاریخ دی گئی ہے اس پر ہی ہو جائے گی۔ آپ تسلی رکھیں، وہ بولی تھی۔ شمسہ بیگم، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، بھائی آگے تمہاری مرضی۔ وہ تن فن کرتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ہائے، یہ لڑکی میرے منہ پر کالک مل کر چھوڑے گی، ذلیل کروا دیا۔ انہوں نے سر پیٹا تھا۔ امی پلیز پانی پی لیں، سٹریس نہیں لیں۔ ہیرا نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا۔ بھاڑ میں گئی میری طبیعت، میں ذرا جا کر اس سے پوچھوں تو صحیح کہاں کی خاک چھان کر آ رہی ہے۔ وہ تیش میں اٹھی تھی۔ امی خدا کے لیے یار، آپ پھوپھو کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں، انہیں آپ جانتی تو ہیں۔ ہیرا نے ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ ہٹو بھائی، میں ماں ہوں، ڈرتی نہیں ہوں، اس سے حق بنتا ہے میرا، اسے پوچھوں تو صحیح نوابزادی کہاں تھی؟ انہوں نے ہاتھ سے پرے کیا اور خود آگے بڑھی تھی جب زہرا اندر سے باہر آئی تھی۔ امی، حق بنتا تھا صرف آپ کا، میں آپ کو بتا بھی دیتی، لیکن آپ نے رشتہ داروں کو آگے کیا۔ وہ ٹھیک تھا، آپ کے سامنے وہ مجھے تھپڑ مار کر گیا ہے۔ پھوپھو صاحبہ میری ذات پر کیچڑ اچھال کر گئی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں جن کو آپ نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ سچ بتائیں، کیا میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں؟ وہ آگے آئی تھی۔ امی، مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں کھڑی ہوں آپ کے سامنے، میرا گال حاضر ہے، جتنے تھپڑ مارنے ہیں مار لیجئے، لیکن جو تھپڑ میری روح پر مار رہی ہیں وہ نہ ماریں۔ میرا گلا گھونٹنا ہے گھونٹ دیں، سچی میں اف تک نہیں کروں گی۔ وہ بولی تو آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر پھسلے تھے۔ زہرا، یقین ہے تم پر میری بچی، لیکن زمانے والوں کی زبانوں پر بند نہیں ہے، وہ تو بات کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی ماں ہونا کسی عذاب سے کم نہیں ہے، وہ بھی تب جب سر پر سائبان نہ ہو۔ تمہارے ابا ہوتے تو بات الگ تھی، لیکن اب ہر کسی سے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے نا۔ میں جانتی ہوں تجھے رافع پسند نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت ہے، سودا سلف، دکان کا کرایہ، وجدان کی فیس۔ سودا سلف، دکان کا کرایہ، وجدان کی فیس، بلوں کی ادائیگی، وہ ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ بس تم مجھ سے شکایت کا موقع نہ دیا کرو۔ غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، دیکھنا تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی تو بہت خوش رہو گے اپنے گھر میں۔ جی بہتر۔ زہرا نے گہرا سانس لیا تھا۔ اچھا بتاؤ، دیر کیوں ہو گئی؟ امی، سر کے ساتھ ایک میٹنگ میں جانا تھا تو اسی وجہ سے دیر ہو گئی، اور واپسی پر آپ کو پتہ تو ہے کتنی تیز بارش ہونے لگی ہے، ہوئی ہے۔ یا اللہ، بس اتنی سی بات ہے، اللہ پوچھے تمہاری پھوپھو سے، بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ اب آئیں گی تو بات کروں گی بات۔ حد ہو گئی ہے بھائی،
ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تماشا کھڑا کر دیتی ہیں۔ ہیرا بہن کو کھانا گرم کر کے دو، میں نے موٹر چلائی ہوئی ہے، دیکھوں تو ذرا ٹینکی بھر گئی ہے تو بند کر دوں۔ بھائی پچھلی دفعہ اتنا بل آ گیا، اللہ کی پناہ، وہ عجلت میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیرا نے ایک نظر زارا کو دیکھا تھا جس کے نچلے ہونٹ پر اچھا خاصا کٹ بن گیا تھا، سرخ خون جم گیا تھا۔ زارا، میں نے بات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ مگر رافع بھائی اتنے غصے میں تھے، انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ وہ خجل سی وضاحت دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، تم کیوں ایکسپلینیشن دے رہی ہو؟ زارا کی قسمت میں جتنے تھپڑ لکھے ہیں نا، وہ سب ملیں گے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا، ڈھیٹ بن گئی ہوں نا اس لیے۔ زارا، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ کہتا ہے جو رشتہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے میں پورے دل سے نبھاؤں، اسے پتہ چل گیا ہے میری انگیجمنٹ کا، اس نے مبارکباد بھی دے دی ہے، ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں تھی۔ زارا، تم دکھی ہو؟ نہیں، بہت خوش ہوں، دیکھو مسکراہٹ میرے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی۔ امی کہتی ہیں تھپڑ بے شک کھا لو لیکن رشتہ دل سے نبھاؤ، اور وہ کہتا ہے میں اسے یاد بھی نہیں ہوں۔ جب مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا ہیرا، تب خودکشی کا دل چاہتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، آنسو رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ آئی ایم سوری زارا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ پاگل، تم کیوں ایسے بول رہی ہو؟ تم سے شکوہ تھوڑی کیا ہے، آج کل نا میری قسمت سے تھوڑی انبن چل رہی ہے۔ قسمت اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، دل اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا زندگی کس موڑ پر لے کے جا رہی ہے۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑو، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ کوئی دوائی بھی ڈھونڈتی ہوں تمہارے ہونٹ پر لگانے کے لیے، یہ نہ ہو کل صبح تک سوجن بڑھ جائے۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ تھینک یو ہیرا، پلیز کھانا روم میں ہی لے آنا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بولی تھی، ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کوئی کام کر رہا تھا جب اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہاں ارم بول، وہ مصروف سے لہجے میں بولا تھا۔ شاویز، تمہارے تحریم سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ وہ بیزار سے لہجے میں بولا تھا۔ 2 دن سے اس کا فون آف جا رہا ہے، آج میں نے گھر کے فون نمبر پر کال کی تو ملازمہ نے اٹھائی تھی، کہہ رہی تھی آنٹی انکل آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں اور تحریم 3 دن سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی، ہر وقت سوئی رہتی ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ برو، مجھے لگتا ہے تمہاری باتوں سے ہرٹ ہوئی ہے۔ تو چلا جا اس کے گھر خبر لے لے، وہ منہ کا زاویہ بگاڑتا بولا تھا۔ کیا مطلب میں چلا جاؤں؟ ہرٹ تو نے کیا ہے اسے، بنائے گا بھی تو۔ آ رہا ہوں، پھر چلتے ہیں اس کے گھر۔ ارم غصے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے صبح چل سکتے ہیں، میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں۔ نہیں بالکل نہیں، ابھی جانا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اوکے، وہ بولا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد نیچے ہارن سنائی دیا تھا، وہ اپنا کوٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ نیچے آیا تھا، پورچ میں بتیاں جل رہی تھی، ارم گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھا، ہاں ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، ہم رات کے اس وقت اس کے گھر جا رہے ہیں۔ برو، دوست ہے ہماری، ناراض ہے ہم سے وہ تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ میں نے کہا تھا مجھ سے محبت کرے، میں نے کبھی اسے سپورٹ نہیں کیا۔ اس دن بھی اس نے زارا کو چوٹ پہنچائی تو میں اپنے اٹھنے والے ہاتھ کو روک نہیں پایا۔ زارا کی وجہ سے تم نے تحریم پر ہاتھ اٹھایا، بتا سکتا ہے کیوں؟ کیا تمہیں زارا نہیں کہا تھا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اچھا یہ چھوڑ، تجھے مبارک ہو، تو نے منگنی کر لی۔ ویسے تم سے یہ بعید نہیں تھی کہ اتنے اہم موقع پر مجھے بھول گیا۔ مجھے زارا سے یہ امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں آنکھوں میں چبھن تھی۔ اڑا لے مذاق تو بھی میرا۔ وہ گاڑی دروازے کے باہر روڈ پر لے آیا تھا۔ میں تجھے مبارکباد دے رہا ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا، وہ حیران ہو کر بولا تھا۔ برو، منگنی تو دور کی بات، اس نے میرا پرپوزل ہی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ واٹ؟ اس کی منگنی اپنے کسی کزن کے ساتھ ہو گئی اور بقول اس کے وہ اسے بہت محبت کرتی ہے، یہ منگنی اس کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے۔ اس کا موڈ سخت برا ہوا تھا۔ کیا ہوا شاویز، کچھ ہوا ہے؟ ہونا کیا ہونا ہے، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ کمرے میں مدھم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، وہ لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ بی بی جی، آپ سے ملنے آپ کے دوست آئے ہیں، ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی تھی۔ تحریم نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون؟ بی بی جی، شاویز صاحب اور ارم صاحب آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔
ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کافی بنا کر دو، میں آ رہی ہوں۔ اٹھ بیٹھی، بکھرے بال سمیٹ کر ان کا جوڑا بنایا تھا، اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی تھی، ایک نظر خود کو دیکھتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تحریم چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ خیریت ہے؟ تم دونوں اتنی رات کو میرے ٹانگ پر ٹانگ جمائے طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ تحریم تم ٹھیک ہو نا؟ ہمیں تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس لیے ہم یہاں تمہاری خیریت پوچھنے آئے ہیں، ارحم مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ دوسروں کی فکر کرو۔ میں کون ہوں؟ وہ نظریں شہباز پر جما کر طنزیہ لہجے میں بولی تھی، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی، کمرے سے باہر نہیں نکلتی، کھانا نہیں کھاتی، اس طرح سے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی، ارحم نے کہا تھا۔ میں بھلے مر جاؤں، تم لوگ کیوں میری فکر میں گھل رہے ہو؟ تم لوگ چلے جاؤ، میری طرف سے دوستی ختم سمجھو، وہ چلا کر بولی تھی۔ ارحم تم باہر چلو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، شہباز نے کہا تھا۔ ارحم نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تحریم ادھر آ کر بیٹھو، تحکم بھرے لہجے میں بولا تھا۔ شہباز تم جاؤ، میں تمہیں بہت مشکل سے بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور تم میری مشکل اور نہ بڑھاؤ۔ تحریم میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر آؤ، وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ تحریم یہ کیا تماشا ہے؟ تمہارے بھوکے رہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم خود کو تکلیف دے رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تم نے میرے آفس میں تماشا کیا، بدلے میں مجھے غصہ آیا، وہ سب وقتی تھا، بس بات ختم۔ تمہارے لیے ختم ہو گئی ہے بات، میرے لیے نہیں ہوئی ہے۔ بات تب ختم ہوگی جب تم اس لڑکی کو اپنے آفس سے دھکے دے کر نکالو گے، اور میں کیوں کروں گا ایسا؟ وہ آئی برو اٹکا کر بولا تھا۔ کیونکہ وہ لڑکی تمہیں مجھ سے چھیننے آئی ہے، وہ مڈل کلاس لڑکی پورے پلان کے ساتھ آئی ہے، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں مجھ سے دور لے جائے گی۔ شہباز تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بہت بری ہے۔ تحریم میں کوئی بچہ نہیں ہوں، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جائے گا۔ وہ صرف ایک معمولی سی ورکر ہے جس کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور رہی دوستی کی بات تو ہم ہمیشہ سے دوست تھے اور رہیں گے۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں نا؟ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ شہباز کھڑا ہوا تو وہ جھٹ سے اٹھی اور شہباز کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کے گلے لگی، آنکھیں بند کر کے مسکرائی تھی۔ شہباز نے ضبط سے مٹھی بند کی تھی۔ تحریم رات کافی ہو گئی ہے اور ارحم باہر انتظار کر رہا ہوگا، آئی تھنک مجھے چلنا چاہیے، وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا بولا تھا۔ شہباز پلیز میرے پاس بیٹھے رہو، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ آئی پرامس کوئی بات نہیں کروں گی، بس تمہیں دیکھتی رہوں گی۔ تحریم تم جاؤ، ریسٹ کرو اور کھانا وغیرہ کھا لینا، میں کل تمہیں فون کروں گا تو تم مجھے نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کرتی نظر آؤ۔ اب میں چلتا ہوں، وہ نرمی سے اپنا بازو چھڑواتا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسے ہی کروں گی، کل تمہارے آفس آؤں گی، لنچ ساتھ کریں گے، تم اپنا خیال رکھنا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ خدا حافظ۔ شہباز گہرا سانس لیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ شہباز صرف میرا ہے، شہباز سکندر پر صرف تحریم خان زادہ کا حق ہے، وہ اونچی آواز میں چلا کر بولی اور بازو پھیلا کر